السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول ہی دیں، اور اس چینل کو سنی مسلمان وفادار رسول سبسکرائب کر لیں۔ نور حسن رضوی نیٹ ورک، کچھ بھائیوں کی شکایت ہے کہ نور حسن بھائی آپ کا آڈیو ویڈیو ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے، تو میں ان بھائیوں سے کہوں گا کہ نور حسن رضوی نیٹ ورک کو دوبارہ سے انسبسکرائب کر کے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اور جن بھائیوں کے پاس میرا چینل سبسکرائب نہیں ہے وہ بھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ اور جن بھائیوں کے پاس پھر بھی نہ آئے تو وہ روز ڈیلی نور حسن رضوی نیو ویڈیو کر کے نکال سکتے ہیں۔ نور حسن رضوی نیو ویڈیو یا نیو ویڈیو نور حسن رضوی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، یہ کتاب فتاوی رشیدیہ ہے، یہ سہارنپور دیوبند سے چھپی ہے۔ بہرحال آئیے مسلمانوں، میں ان کافروں کا کفر دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ آئیے دیکھیے یہ کتنے بڑے حرامی اور شیطان ہیں۔ میں تو یہی بولوں گا کیونکہ میرے پاس ان کے علاوہ کوئی جملہ نہیں، میں ان حرامیوں کا ایسے ہی بولتا ہوں۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا اسلام، یہ انہوں نے ایک ٹائٹل جوڑا ہے۔ لکھتے ہیں، سوال کرنے والے نے سوال کیا، سوال: ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں؟ کیا کہا؟ مسلمان تھے یا نہیں؟ اب دیکھیے، اس وقت تو اعلان نبوت بھی نہیں کیا نا۔ ان شیطانوں نے یہ حرکتیں کیسے کر دیں؟ کیوں کر دیں؟ کیا یہ عالم نہیں ہیں؟ کیا یہ جاہل ہیں جو جہالت والی باتیں کر رہے ہیں؟ شیطان کے پتر۔ خیر، یہ کافر رشید احمد اندھا، یہ نزد کا گندا نطفہ، بہرحال لکھتا ہے جواب دیتے ہوئے، جواب: حضرت کے والدین، یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لکھا، کچھ بھی نہیں لکھا۔ کتنی گندگی ہے اس کے دل میں بھری ہوئی، ہمارے نبی کا نام ہی نہیں لیا۔ بہرحال کہتا ہے کہ حضرت کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے۔ اب اے شیطان کے پتر، کس کا اختلاف ہے؟ کس مسلمان کا اختلاف ہے؟ بتا مجھے، کس مسلمان کا اختلاف ہے حضور کے والدین کے ایمان کے تعلق سے؟ نزد کی ناجائز اولاد، رشید احمد اندھے۔ بہرحال کہتا ہے کہ اختلاف ہے۔ حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ اب اس نے یہ بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دیو کے بندروں سے، دیو کے پجاریوں سے، او نزد کی ناجائز اولادو، اگر واقعی تم حلالی ہو، حرامی نہیں ہو، تو پھر تم مجھے یہ بتا دو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول کہاں ہے، کس کتاب میں ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہا؟ یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جو انتقال ہوا وہ حالت کفر میں ہوا۔ وہ کون سی کتاب ہے ذرا بتائیں؟ نزد کی ناجائز اولادو، تم نے جو یہ اوپر سے ٹول ماری ہے اور یہ ہوا میں پھیر چھوڑا ہے، یہ ہوائی جو بولی ہے، اس کا ثبوت تو تم نے پیش نہیں کیا کہ فلاں جگہ امام صاحب نے کہا ہے۔ ایک اور چیز بتاؤں میں مسلمانوں، یہ تو ہمارے نبی کے والدین کی بات ہے۔ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیا، انہیں نگل لیا تھا، ان کی 40 دن حفاظت کی تھی۔ 40 دن جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے، وہ مچھلی جنتی ہے، جنتی۔ کیا ہے؟ جنتی۔ تو جس ماں نے اپنے لاڈلے کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو
اور ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش 9 مہینے اپنے شکم مبارک میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا، تو کیا معاذ اللہ وہ ماں جہنمی ہو سکتی ہے؟ کیا اس ماں کا ایمان کفر پر ہوگا؟ معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بہرحال مسلمانوں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے نا، وہ پاک پشتوں میں منتقل کیا گیا، پاک پشتوں میں، مومنوں کی پشتوں میں، ایمان والوں کی پشتوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا، اپنے محبوب کا نور کسی کافرہ کے پشت میں نہیں رکھا، کسی کافر کے پشت میں نہیں رکھا۔ یہ علماء کی بحث ہے اور اس پر بہت کافی بحث ہو سکتی ہے، مگر میں ان حرامیوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ امام صاحب کا کون سا قول ہے، امام صاحب نے کس جگہ کہا، کہاں کہا، کیسے کہا، ذرا بتاؤ۔ اور اس نے جو شیطان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے جو اختلاف ہے، وہ کس کا اختلاف ہے؟ کس مسلمان کا اختلاف ہے؟ ذرا بتاؤ شیطان کے پترو، نزد کی ناجائز اولادو، حرامیوں، امریکہ کے ریال پہ بک گئے، سعودیہ کے ریال پہ بک گئے، شرم نہیں آئی؟ تم نے وہ کتاب ہی چھاپنا بند کر دی جس میں تم کو 600 روپے ماہنامہ ملتا تھا، تھانوی کو ملتا تھا، اور اے رشید احمد اندھیر اور شکل کے گندے، دیو کے بندے اور نسل کے بھی گندے، تیری کتاب آج تک چھپتی چلی آ رہی ہے تذکرۃ الرشید، جس میں تو نے کہا کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار رہا ہوں تو میرے جھوٹے الزاموں سے میرا بال بھی بیکانا ہوگا۔ وہ کتاب آج تک موجود ہے۔ تو نے انگریزی حکومت کو رحم دل حکومت بتایا، رحم دل گورنمنٹ بتایا، اور جب تجھ سے انگریزی حکومت نے پوچھا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ تھے جو باغی تھے، جو ہم سے لڑ رہے تھے، جو فسادی تھے، تو نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں ان کے ساتھ کبھی نہیں تھا۔ تو نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں تو تمہارے ہی ساتھ تھا، تمہارے تلوے چاٹ رہا تھا، شیطان کے پتر، تو نے تو خود قبول کر لیا ہے۔ بہرحال یہ میں آڈیو ویڈیو بنا کے ڈال چکا ہوں، کسی نزدی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو اس آڈیو کو سن کر میری باتوں کا جواب دے دے۔ خیر، بس مسلمانوں، غصہ بہت آتا ہے ان حرامیوں کی یہ فالتو بکواس سن کے اور پڑھ کے، بہت برا لگتا ہے، دل چھنی ہو جاتا ہے، نہیں برداشت کر پاتا ہوں میں۔ بہرحال دیکھیے ان حرامیوں کا ایک اور میں دکھا دوں۔ لفظ رحمت للعالمین کی بحث کی ہے یہاں، کسی پوچھنے والے نے پوچھا ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، رحمت للعالمین سوال، لفظ کیا؟ لفظ رحمت للعالمین مخصوص یعنی خاص، مخصوص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، یہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے، معلوم کرنے والے نے معلوم کیا ہے۔ اب اس کا رشید احمد اندھے کا، نسل کے گندے کا، دیو کے بندے کا جواب سنیں۔ کہتا ہے کہ جواب، لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ کیا کہا؟ لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، بلکہ دیگر اولیاء، انبیاء اور علماء، سمجھے؟ یہاں پہ علماء کو بھی شامل کیا ہے، کیا؟ بلکہ دیگر اولیاء، انبیاء اور علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ رحمت عالم۔ بات کہاں کی چل رہی ہے؟ رحمت للعالمین، اور انہوں نے بھی کہا، کیا کہا؟ رحمت عالم، یعنی عالم کے لیے رحمت، سمجھے جناب؟ مگر پورے عالم کے لیے کوئی رحمت ہی بن کے نہیں آیا۔ ہاں رحمت ہو سکتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، مگر پورے عالم کے لیے رحمت نہیں ہو سکتا، کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ لفظ صرف خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہ ہمارے نبی کی ہی شان ہے، یہ ہمارے نبی کی ہی خصوصیت ہے، یہ ہمارے نبی کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ بہرحال مگر لکھا کیا کہ بلکہ دیگر اولیاء، انبیاء اور علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہیں، لہذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دے وے تو جائز ہے۔ بتائیے جناب، یعنی اگر کسی اور کو لفظ بتاویل بول دے کہ مولوی رشید احمد اندھا، شکل کا گندا، دیو کا بندہ، رحمت للعالمین ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے،
اشرف ہجڑا جو کہ اس کے باپ کی بھی کوئی اولاد نہیں اور اس کی بھی کوئی اولاد نہیں، اور وہ خود اپنے آپ ثابت کر کے مر گیا کہ وہ حرامی تھا، اس کے باپ نے ایک دوا کھا لی تھی جس کی وجہ سے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہا تھا، اس لیے تھانوی اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں، وہ حرام کی اولاد تھی، اسی لیے اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا معاذ اللہ کہ جیسا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ایسا علم تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے معاذ اللہ۔ حضور کو جو علم حاصل ہے اس میں حضور کی کوئی خاصیت نہیں، کوئی خصوصیت نہیں، کوئی تخصیص نہیں۔ اسی طرح یہ شیطان یہاں کہہ رہا ہے کہ لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، بلکہ دیگر اولیاء، انبیاء، علماء، ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں۔ بتائیے مسلمانوں، کیا حضور کے علاوہ کوئی اور رحمت للعالمین ہے کائنات میں؟ کوئی نہیں۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، جب ان میں سے کوئی رحمت للعالمین نہیں تو آج کا علماء کیسے رحمت للعالمین ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں ذرا فیصلہ کر کے بتاؤ، کیا آپ کا دل گوارا کر رہا ہے؟ کیا آپ کے دل کی گواہی ہے ایسی؟ نہیں ہو سکتی، اور ان دیو کے بندروں کی بھی نہیں ہو سکتی، مگر صاف صاف دکھا رہا ہوں، کسی دیو کے بندر میں اگر ہمت ہے تو مجھے اس پر بحث کر کے بتائے، مگر پھر کہیں گے ہم بحث نہیں کرتے ہیں۔ ابے حرام کی اولاد ہو، تم بحث تو بہت کرتے ہو، مگر صرف ان لوگوں سے جو بیچارے سادہ کاغذ ہیں، جو بیچارے تمہاری باتوں کا جواب نہ دے سکیں، ان سے تم بحث کرتے ہو۔ نزد کی ناجائز اولاد ہو، نور حسن کے سامنے تم کسی بھی موضوع پر، کسی بھی ٹاپک پر بات نہیں کر سکتے۔ میں چیلنج کرتا ہوں تم کو، اگر تمہاری ماں نے تمہیں حلالی نطفے سے پیدا کیا ہے تو بولو مجھ سے کس ٹاپک پر بات کرو گے؟ علم غیب ہو یا حاضر و ناظر، نور و بشر ہو یا اختیار رسول یا ختم نبوت، جس پر تم کو آسانی ہو اس پر آؤ اور بات کرو۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ، چلتا ہوں۔ جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھائی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اسی طرح کا ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں، آپ کے سامنے حاضر کرتا رہوں، آپ اسی طرح کی آڈیو سنتے رہیں۔ ان لوگوں سے بھی میری بحث و مباحثہ ہوتا ہے، گفتگو میری ہوتی رہتی ہے ان لوگوں سے۔ خیر، بدتمیزی پر آ جاتے ہیں جب گھر جاتے ہیں، اور میرا کام ہے کہ میں انہی کے منہ سے، انہی کے اکابرین کو کافر ثابت کرواؤں۔ یہ خود ہی کافر ثابت کرتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خیر، بس غلامان رسولوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کا کفر میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں، ان کی حقیقت کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں، اور میں ان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ جو جماعت میں ان لوگوں کے ساتھ دھوکے میں ہیں وہ نکل جائیں، توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں سے جو ہے معافی تلافی کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اچھا، ایک سید صاحب تھے جو کہ امروہے کے رہنے والے تھے، وہ بھی دھوکے میں ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ارے سید آل رسول، رسول اللہ کی اولاد، حضرت مولا علی کی اولاد، سید آل رسول کو بھٹکا دیا انہوں نے، سید آل رسول کو بہکا دیا ان شیطانوں نے۔ بہرحال تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ خیر، میں خود 15 سال سے زیادہ انہی شیطانوں میں رہ چکا ہوں اور ان کی حقیقت کو اچھے طریقے سے جانتا بھی ہوں۔ خیر، الحمدللہ میں نے ان کی اصلاح کی بات کی تو ان کو بات سمجھ آ گئی، اور الحمدللہ دوسرے دن کو ہی جماعت چھوڑ کے وہ گھر واپس بھی آ گئے، ماشاءاللہ، سمجھے جناب؟ دوسرے ہی دن کو سید صاحب گھر بھی واپس آ گئے تھے۔ پھر ان کے یہاں لائن لگنے دو جماعتیوں کی، ارے بھائی سید صاحب کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ خیر، الحمدللہ سید صاحب جو ہے وہ نکل گئے اور اب ان کے طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے۔ اور ایک بھائی ہیں وہیں کے جنہوں نے ان کو سمجھایا بتایا، ان کے دوست ہیں، ان کا نام ہے نوشاد بھائی، جنہوں نے ان کی اصلاح کی، ان کو سمجھایا بتایا، پھر مجھ سے بات کرائی، میں نے ان کو سمجھایا۔ خیر، انہوں نے رجوع کر لیا اور غلطی کا اظہار کر لیا، اور اپنے نانا سے جو بغاوت کرنے کے لیے نکلے تھے وہ اس راستے کو چھوڑ دیا۔ خیر، آپ حضرات بھی جو ہے جماعت میں نہ جائیں، جماعت میں جائیں گے تو یہی عقیدے آپ کو بھی رکھنا پڑیں گے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہ دیو کے بندر عوام کے سامنے اس ناپاک عقیدے کو بیان نہیں کرتے، بلکہ وہاں پر عمل کی بات کرتے ہیں، مگر یہ کان کان میں عقیدے کی بات کرتے ہیں۔
سمجھے؟ چلیے بتانے کو بہت کچھ ہے مگر تھوڑا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، مجھے ابھی کہیں کے لیے نکلنا ہے، بس چلتا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔